اللہ کے نبی کی وفات کے بعد یہ 2 سے 2.5 سال تھے جو شدید ہارڈسٹ تھے، بہت مشکلوں میں گزارا ابوبکر صدیق نے۔ منکرین زکوٰۃ کا فتنہ، لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، دین سے پلٹ گئے اور کافر ہو گئے۔ مسلمہ کذاب کا فتنہ، جھوٹے انبیاء نے شروع ہو گئے۔ یہاں پہ اسامہ بن زید کا لشکر تیار ہے اور حملے کے لیے جا رہا ہے، صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مت جانے دیں کیونکہ ہمارے پاس بندے نہیں ہیں یہاں پہ۔ وہ ابوبکر صدیق ڈٹ گئے اور چٹان میں کھڑے ہو گئے کہ نہیں، میرے نبی کا جو حکم تھا نا، چاہے مجھے اکیلا بھی مدینہ میں رہنا پڑ جائے، چاہے مجھے درندے، مجھے جانور آ کے کھا جائیں، مجھے یہ بھیڑی آ کے کھا جائیں، میری سکن کو نوچ کے چلے جائیں، پھر بھی اسامہ بن زید کا لشکر جا کے رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے نبی کا حکم تھا۔ He had this firm یقین کہ جو نبی نے فرما دیا بس وہ ہو کے رہے گا، وہ کرنا ہی کرنا ہے، آگے اللہ تعالیٰ معاملے سنبھالنے والے ہیں۔ And these were the hardest years in the life of Abu Bakr Siddiq رضی اللہ عنہ، جس میں انہوں نے امت کو ایک بلند مقام دیا، امت کو سنبھالا جب امت ٹوٹ رہی تھی، امت کو ایک باپ کا کردار ادا کیا جب امت بکھر رہی تھی اور امت کے جو ہے پارا پارا ہونے کے چانسز تھے۔ ابو بکر صدیق 15 دن کے لیے بیمار ہو گئے تقریباً 2.5 سال کی خلافت کے بعد، اور جب بیمار ہوئے تو پھر اپنے فیملی والوں کو گیدر کیا اور کہا کہ میرے پاس جتنا مال ہے کیلکولیٹ کرو، اور میرے خلیفہ بننے سے پہلے میرے پاس جتنا مال تھا، اگر اس سے مال جو روپیہ زیادہ ہے، جو درہم دینار زیادہ ہیں، وہ سب بیت المال میں جا کے دے دو۔ اور کہا کہ ایکسٹرا مال جو میرا پڑا ہوا ہے وہ بھی عمر بن خطاب کو دے دو جا کے، تاکہ وہ لوگوں پہ خرچ کر دے۔ اور جب عمر بن خطاب کے پاس ابو بکر صدیق کا مال آیا اور ابو بکر صدیق بیمار ہیں اور بستر مرگ پہ ہیں، تو یہ کہا یا ابا بکر لقد اتعبت من بعدک، اے ابو بکر you have set very high standard for the people coming after you، آپ نے بہت اونچا مقام چھوڑ کے جانا ہے لوگوں کے لیے، no one will be able to follow your footsteps۔ اور جس دن وہ شدید بیمار تھے، اپنی بیٹی کو بلایا عائشہ رضی اللہ عنہا کو، اور کہا کہ میں کتنے سالوں کا ہوں؟ She said 63 years۔ انہوں نے کہا نبی کتنے سالوں کے تھے جب وہ وفات پایا؟ انہوں نے کہا 63 years۔ انہوں نے کہا کہ آج کون سا دن ہے؟ She said it's Monday۔ انہوں نے کہا میرے حبیب کس دن وفات پائی تھی؟ انہوں نے کہا it was Monday۔ انہوں نے کہا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا لباس پہنا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا انہوں نے جو حج کا لباس تھا ان کو اس میں دفنایا گیا جو کہ ان کے احرام تھا۔ تو فرمایا کہ میرا جو حج کا لباس تھا، میرے جو احرام تھے، مجھے وہ لایا جائے، مجھے وہی پرانے کپڑے پہنائے جائے، کیونکہ جو نئے کپڑے ہیں وہ زندوں کے لیے زیادہ یوزفل ہیں۔ اور اسی ڈریس میں انہوں نے اپنے آپ کو وہ پہنا، and he passed away in the same year 63 years on the same day of Monday in the same type of clothes۔ اور پھر جب وفات سے پہلے he was making دعا، یا اللہ let me die as a Muslim and join me with the righteous، بس مجھے مسلمان وفات دینا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر دینا یا اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں جب انہوں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو آپشن دی کہ وہ چاہے تو ساری زندگی اس دنیا میں گزار لے اور بادشاہ کی طرح رہے، یا وہ اپنی ملاقات رب کے ساتھ چوز کر لے، تو اس شخص نے اپنے رب سے ملاقات کو چوز کر لیا۔ تو کسی صحابی کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی سوائے ابو بکر صدیق کے۔ تو ابو بکر صدیق رونے شروع ہو گئے اور کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوز اس، یا رسول اللہ چوز اس، یا رسول اللہ چوز اس۔ تو اللہ کی نے کہا ابو بکر بیٹھ جائے، ابو بکر بیٹھ جائیں۔ اور پھر صحابہ کو بولا کہ تمام دروازے بند کر دو ایکسیپٹ دا ڈور آف ابو بکر صدیق، بس یہ کھلا رہا ہے جہاں سے وہ داخل ہوتے تھے مسجد نبی میں۔ اور پھر کہا کہ no one has a favor upon me but I have repaid the favor۔ جس نے آج تک میرے نبی بننے کے بعد یا اسے پہلے مجھ پہ احسانات کیے، میں نے تمام کے احسانات کے بدلے واپس کر دیے، لیکن ابو بکر صدیق کے احسانات کے بدلے واپس نہیں کر سکا۔ مجھے امید ہے اللہ رب العالمین قیامت کے دن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ انہیں واپس کریں گے۔ اور کہتے ہیں کسی کے ویلتھ نے and the wealth of no one has benefited me more than the wealth of Abu Bakr Siddiq۔ جتنا مال انہوں نے مجھے فائدہ پہنچایا اور کسی نے فائدہ نہیں پہنچایا، اور میں اگر کسی انسان کو اپنا بیسٹ فرینڈ بناتا تو میں ابو بکر صدیق کو بناتا، لیکن میں نے اللہ رب العالمین کو اپنا بہترین دوست بنا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ and this is Abu Bakr Siddiq، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ لہم جنات تجری تحتها الانہار
خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. یہ بڑی کامیابی ہے. تو the lesson we have to learn is یہ دنیا بہت تھوڑی ہے. 50 60 70 سال گزر جائے گی. دیکھیں ان کی بھی گزر گئی نا, مشکل سے آسانی سے گزر گئی. اصل بات یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم کتنا انویسٹ کر لیتے ہیں, ہم کتنے سچے ہیں اپنے دعوے میں, ہم کتنے سچے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں, ہم واقعتاً کتنا سیکریفائز کرتے ہیں. And life is all about sacrifices. True love needs sacrifices. یہ کیسا پیار ہے کہ میں سود بھی کماتا رہوں اور میں کہوں میں میرا نام محمد, عبداللہ, عبد الرحمن, طٰہٰ, عائشہ, فاطمہ, سمیہ ہے. یہ کیسی محبت, یہ کیسا مسلمان ہونا ہے؟ میں گناہ بھی کرتا رہوں, میں جب بھی اکیلے جاؤں کنڈی لگاؤں تو گناہ کروں اور میں اللہ کے نبی کا عاشق ہوں. میں جب بھی مجھے موقع ملے ڈنڈی مارنے کا یا جھوٹ بولنے کا میں وہ کر دوں اور میں کہوں میں اللہ کے نبی سے پیار کرتا ہوں. مجھے جب موقع ملے گناہ کرنے کا یا زنا کرنے کا میں کر ڈالوں اور پھر میں کہوں اللہ کے نبی سے پیار کرتا ہوں. یہ جھوٹ ہے. واللہ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں. ایٹ لیسٹ بی ٹرو ٹو یور سیلف, اس سے پہلے کہ میں موت آ جائے. نسأل اللہ ان یجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جو اللہ کے نبی کی باتوں کو اور دین کو سنتے ہیں اور پھر احسان سے اس کو فالو کرتے ہیں. اللہم اجعلنا منہم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری ایفرٹس کو قبول فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں واقعتاً ایسے لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے. الذین انعمت علیہم, جو لوگ جن پہ انعام کیا گیا. کون لوگ؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ابو بکر صدیق کے ساتھ, اللہ کے نبی کے ساتھ اکٹھا فرمائے. اور یا اللہ آپ نے اس دنیا میں تو ہمیں ان بہترین لوگوں کا اور ان بہترین نفوس قدسیہ سے محروم رکھا. ہماری دعا ہے کہ ہمیں آخرت میں ان بہترین لوگوں سے محروم نہ رکھنا اور ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمانا. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.